بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين حامين الله أعلم بمراده تنزيل الكتاب من الله کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے العزیز الحکیم جو غالب حکمت والا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اور وقت مقررہ تک کے لیے وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس سے جو ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑنے والے ہیں قل آپ فرما دیجئے ارأیتم ما تدعون من دون اللہ مجھے یہ تو بتاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ارونی ماذا خلقوا من الارض دکھاؤ مجھے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا زمین میں سے ام لہم شرک فی السماوات یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے آسمانوں میں ایتونی بکتاب من قبل هذا لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے قبل او اثارت من علم یا کوئی علم کا نشان ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ اور کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے بڑھ کر جو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ ان کو جو جواب نہیں دے سکتے اس کو قیامت کے دن تک وهم عن دعائهم غافلون اور وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ ان کی عبادت سے انکار کرنے والے ہو جائیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الاحقاف کی ابتدائی 6 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حوامیم 7 یعنی 7 وہ صورتیں جو حوامیم سے شروع ہوئی، ان میں سے یہ آخری صورت ہے۔ حوامیم 7 یعنی 7 حوامیموں کو قرآن مجید کا لب لباب کہا جاتا ہے۔ لکل شیء لباب ولباب القرآن حوامیم، ہر چیز کا ایک خلاصہ اور لب لباب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا لب لباب حوامیم 7 ہیں۔ حوامیم 7 میں ہم پڑھتے چلے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور وحدانیت ہی کو بیان کرتے چلے آئے ہیں، اور اس سلسلے میں منکرین اور مشرکین کے جو سوالات تھے ان کے جوابات دیتے چلے آئے ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہی قرآن مجید کا مرکزی مضمون ہے۔ اور اگر آپ یوں دیکھیے کہ قرآن مجید شروع ہوا تو الحمدللہ رب العالمین سے، اور مکمل ہوا تو قل اعوذ برب الناس۔ ربوبیت الہی کا مسئلہ شروع میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اس کا خلاصہ اگر نکالو تو تسمیہ میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور با استعانت کی ہے۔ استعانت کا معنی مدد مانگنا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کر رہا ہوں۔ تو قرآن مجید کا لب لباب یہ ہے کہ مدد کس سے مانگنی ہے؟ بس تم سب محتاج ہو اپنے اللہ کے در کے۔ اب اس سورہ احقاف میں جو حوامیم کی آخری صورت ہے، اس سورہ میں بتایا کہ جو رب کے علاوہ کسی اور کی پکار کرتے ہیں ان سے بڑا اور کوئی گمراہ نہیں ہے، ان سے بڑا ہوا بھٹکا ہوا اور کوئی نہیں ہے کہ رب العالمین کے ہوتے ہوئے غیر سے کیوں مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنی ہے تو صرف کس سے مانگنی ہے جی؟ بس اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنے کی اجازت نہیں۔ باقی سب محتاج ہیں، ایک ہی حاجت روا ہے۔ باقی سب فقیر ہیں، ایک ہی غنی اور داتا ہے۔ باقی سب مانگنے والے ہیں، ایک ہی ذات ہے جھولیاں بھرنے والی، اور وہ ذات صرف کس کی ہے جی؟ فرما حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ کتاب کا اتارنا یعنی قرآن کا نازل کرنا، من اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، وہ اللہ جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس نے کیوں نازل کی قرآن؟ کیا مسئلہ سمجھاتا ہے؟ فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے کائنات کو جو پیدا کیا، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، ان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں سب کو بنایا۔ کیوں بنایا یا اللہ؟ فرمایا الا بالحق، حق کے ساتھ بنایا، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بنایا، اپنی یکتائی اور وحدانیت کے لیے بنایا، تمہیں بتانے کے لیے بنایا۔ اس پوری کائنات کا خالق ہے تو صرف کون ہے؟ فرمایا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس پوری کائنات کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے بنایا۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا، آسمان بھی ٹوٹ ٹوٹ کر شکار ہو جائیں گے، زمین بھی پھٹ جائے گی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پوری کائنات کو
جب میرا رب چاہے گا تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ بنانے پر بھی قادر ہے، مٹانے پر بھی قادر ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، لیکن کافروں کو دیکھو، جس چیز سے وہ ڈرائے جاتے ہیں اسی سے منہ موڑنے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کی قدرت سے خوف نہیں کھاتے، اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں اور شریک بناتے ہیں۔ ان شریک بنانے والوں سے کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے، ارائیتم، مجھے یہ تو بتاؤ، مجھے یہ تو دکھاؤ، مجھے یہ تو بس سمجھاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ نا زمین میں کون سی جگہ ہے جو انہوں نے بنائی ہے، زمین کا کون سا حصہ ہے جو انہوں نے پیدا کیا۔ کسی زمین کے ٹکڑے پر تو ہاتھ رکھ کر کہو نا کہ یہ ٹکڑا اللہ نے نہیں بنایا، نعوذ باللہ فلاں ہستی نے بنایا ہے۔ کسی پہاڑ پر ہاتھ رکھو، کسی پودے اور درخت پر ہاتھ رکھو، چلو کسی پتے پر ہاتھ رکھو، پہاڑ کے کسی سنگریزے پر ہاتھ رکھو، کسی ذرے پر ہاتھ رکھو ریت کی، اور کہو یہ ذرہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہے۔ جب ایک قطرہ، جب ایک پتا، جب ایک پتھر، جب ایک ذرہ اللہ کے علاوہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، پوری کائنات کا اکیلا خالق اللہ ہے، تو پھر پکار کے لائق بھی کون ہے؟ ارونی، دکھاؤ نا مجھے، ماذا خلقوا من الارض، جن جن کی پکاریں کرتے ہو بتاؤ نا کیا کون سا حصہ انہوں نے زمین کا پیدا کیا، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں کوئی ان کا حصہ ہو کہ فلاں تارا انہوں نے بنایا ہے، فلاں آسمان کا حصہ انہوں نے بنایا ہے۔ جب زمین بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنائی، آسمان کا کوئی ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پیدا کیا، تو پھر پکاریں کیوں غیروں کی کرتے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، چلو قرآن مجید میں نہ صحیح، پہلی کسی کتاب میں کوئی آیت دے کر آؤ جس میں لکھا ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے کائنات کا، او اثارت من علم، یا کوئی علم کا نشان تو لے کر آؤ، کوئی کتاب، کسی عالم کا قول، کسی مفتی کا فتویٰ، کسی کی کوئی بات تو پیش کرو نا کہ جس نے یہ بتایا ہو کہ فلاں علاقہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو چیلنج ہے قرآن کا، لے آؤ کوئی دلیل اگر اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز بنائی ہے تو۔ لیکن جواب یہ چیلنج قرآن دیتا رہے گا، کوئی ایک ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے ثابت نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو پھر اگلی بات سنو، اور یہ فتویٰ میرا یا کسی مفتی کا نہیں، یہ فتویٰ رب العالمین کا ہے۔ رب کہتے ہیں جب میرے علاوہ ایک ذرہ بھی کسی نے نہیں بنایا، ایک پتا اور قطرہ بھی کسی نے نہیں بنایا، پھر بھی تم غیروں کی پکاریں کرتے ہو، پھر بھی سجدے ان کے کرتے ہو، مشکلوں میں رب کو چھوڑ کر ان سے مدد مانگتے ہو، تو سنو پھر فتویٰ رب کا۔ رب کہتا ہے وَمَنْ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، پھر اس سے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں، پھر اس سے بڑھ کر پھٹکا ہوا اور کوئی نہیں، مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے۔ اچھا پکار بھی کن کی کرتا ہے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک پکارتا رہے، قیامت تک آوازیں دیتا رہے، قیامت تو آ سکتی ہے، وہ اس کی ایک پکار کا بھی جواب نہیں دیتے۔ پکاروں کا جواب دینے والا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اللہ ہی۔
رکوع کی تسبیح دل کے اندر پڑھتا ہے امام بھی اور مقتدی بھی، اور سب سر اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے حمد کی۔ تو دل میں بھی پکارے تب بھی وہ سن لے، اور ان کو چیخ چیخ کر پکارتا رہے، وہ ایک جواب بھی نہ دیں۔ پھر رب کے ہوتے ہوئے کیوں ان کی فریادیں کرتے ہو؟ رب کے ہوتے ہوئے وہ کیا چیز ہے جسے مانگتے ہو تم اولیاء سے؟ وہ کیا چیز جو نہیں ملتی خدا سے جسے مانگتے ہو تم اولیاء سے؟ اگر کوئی اللہ سے نہ ملے تو پھر تو کہیں اور جاؤ نا، جب ہر چیز ملتی بھی اللہ کے دربار سے ہے، سب کی فریادیں سنتا بھی اللہ ہی ہے، پھر اس کا در چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء کی عزت تیری وجہ سے ہے، اولیاء کی عزت یا اللہ تیری وجہ سے ہے۔ جب سب کی عزتیں تیری وجہ سے ہیں، پھر پکار کے لائق بھی کون ہے؟ اسی اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتا ہے من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ جواب نہیں دیتے۔ کیوں جواب نہیں دیتے؟ خفا ہو گئے؟ فرمایا نانا وہم عن دعائہم غافلون، جواب تو وہ دے جسے پتا ہو کوئی میری پکار کر رہا ہے، جن کو تو پکار رہا ہے وہ تو غافل ہیں۔ غافلوں کو مت پکار، باخبر کو پکار۔ غافلوں کی فریادیں نہ کر، اس کی فریاد کر جو جاننے والا ہے۔ 11واں پارہ نکالیں، سورہ یونس، صفحہ نمبر 191، 191۔ سورت کا نام ہے سورہ یونس، آیت نمبر 27 ختم ہو رہی ہے، 28 شروع ہو رہی ہے، بالکل آخری لائن ہے اس صفحے کی، بالکل آخری لائن ہے، صفحہ نمبر 191، 191، آیت نمبر 27 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 28 شروع ہو رہی ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر، انتم و شرکاؤکم، تم بھی ٹھہر جاؤ، تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں، فزیلنا بینہم، پر ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان، ادھر شریک اور ادھر پکار کرنے والے اور ادھر جن کی پکار کی گئی، الگ الگ لینوں میں کھڑا کر لیں گے۔ وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے جن بزرگوں کو پکارتے رہے وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تو کوئی نہیں کرتے تھے، تم ہمیں تو کوئی نہیں پکارتے تھے۔ وہ کہیں گے اللہ ساری زندگی پکار کر کر کے آج بزرگ مکر ہی گئے، کہتے ہمیں پکارتے نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے ہم تو پکارتے رہے، وہ کہیں گے تم نہیں پکارتے تھے۔ پھر اختلاف ہوا نا جب ان میں، تو اللہ کے وہ نیک بندے کیا کہیں گے، سنیے، فَكَفَى بِاللَّهِ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس کافی ہے اللہ گواہی دینے والا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین،
یقیناً ہم تمہاری پکاروں سے غافل تھے. تم کہتے پکارتے رہے ہوگے بھائی، پھر ہمیں کوئی نہیں پتا، ہمیں کوئی پتا. واپس آئیے. اللہ فرماتے ہیں ان کو پکارتے ہو وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جو ان کی پکاروں سے غافل ہیں ان کو پکارتے ہیں، باخبر اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو. اور وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جن کو تم پکارتے ہو پتہ کیا ہے، جب قیامت کے دن سب اکٹھے کیے جائیں گے، کانوا لہم اعداء، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. ابھی ہم نے دیکھی نا سورہ یونس میں، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے مراد پکار، وہ ان کی پکاروں کے منکر ہو جائیں گے. کہ تم کو نہیں پکارتے رہے، ہم پکارتے رہے. اچھا بھائی اگر پکارتے رہے ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم پکارتے بھی رہے ہو یا نہیں. رب کہتا ہے ان کی پکاریں کرتے ہو، ساری زندگی پکاریں کرتے رہو، جن کو پتہ بھی نہیں چلے کہ کون آیا ہوا ہے ہمیں پکارنے کے لیے. اس رب کو کیوں نہیں پکارتے ہو جو دل کی دھڑکنوں سے باخبر ہے؟ اس رب کو کیوں نہیں پکارتے ہو جو دل کے ارادوں سے باخبر ہے؟ اس باخبر کے ہوتے ہوئے بے خبروں کو پکارنے والوں، کتنی غلطی بھی ہو پکار کے